نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا 17واں سبق لے کر آپ سے مخاطب ہوں قرآن.ٹیچنگ کی طرف سے۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سورة القارعہ یہ ترجمہ، تجوید اور تفسیر کے ساتھ پڑھیں گے، اور ترتیب وار ہی ہم پڑھیں گے۔ سورة القارعہ، پھر اس کے بعد سورة العادیات، پھر سورة الزلزال اور پھر سورة البینہ۔ تو ایک صاحب کا میسج آیا تھا کہ سورة البینہ جو ہے وہ اسے اپلوڈ کر دیا جائے، تو انشاءاللہ کر دیں گے۔ ابھی آج سورة القارعہ پڑھیں گے، پھر سورة العادیات، پھر سورة الزلزال، 2 صورتیں مزید ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ سورة البینہ پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ، ما القارعہ، وما ادراک ما القارعہ۔ ادراک قلقلہ ہوگا۔ وما ادراک ما القارعہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ منفوش یہ اخفاء کا حکم ہے، یہاں پر نون ساکنہ اور تنوین میں ہم پڑھ چکے ہیں، اخفاء ہے ایک کلمے کے اندر۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، من ثقلت یہاں بھی اخفاء ہے لیکن 2 کلموں میں ہے۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، من خفت اظہار ہے، اظہار کا حکم ہے، بغیر غننے کے ادا کریں گے۔ من خفت، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، نَارٌ حَامِيَةٌ، یہاں بھی اظہار ہے تنوین میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القارعہ، ما القارعہ، وما ادراک ما القارعہ، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش۔ فَأَمَّا مَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَهْ، نَارٌ حَامِيَةٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ القارعہ، وہ کھڑکھڑانے والی چیز۔ ما القارعہ، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز۔ وما ادراک ما القارعہ، اور آپ کو کیا معلوم، آپ کو کیا خبر، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز۔ یوم، جس دن، یکون الناس، ہو جائیں گے لوگ، کالفراش المبثوث، پریشان پروانوں کی طرح، پریشان پروانوں کی طرح، یا بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ، اور ہو جائیں گے پہاڑ، كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، دھنی ہوئی اون کی طرح۔
کالعہن المنفوش دھنی ہوئی اون کی طرح، فاما پس بہرحال من ثقلت موازینہ، فاما من ثقلت موازینہ پس جس شخص کا پلہ بھاری ہوگا، فہو فی عیشۃ راضیہ وہ خوشی والی زندگی میں ہوگا، وہ عشرت کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ جس شخص کا پلہ ہلکا ہوگا، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ بس اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ اور تجھے کیا خبر کہ کیا چیز ہے، یعنی وہ ہاویہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اس سورت کا نمبر 101 ہے، یہ سورت نمبر 101 ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 1 رکوع 11 آیات ہیں اور یہ مکی سورت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کا ماقبل سورۃ العادیات کے ساتھ ربط یہ ہے کہ پچھلی سورت میں کفار کے ظلم کا شکوہ تھا، اب اس سورہ مبارکہ میں ظالموں کے لیے تخویف اخروی ہے۔ اس سورت کا آغاز لفظ قارعہ سے ہوتا ہے، جس سے مراد وہ خوفناک آواز ہے جو قیامت کے واقع ہونے کے وقت انسان کو دہلا دے گی، اسی لیے اس کا نام قارعہ ہے۔ اور اس سورہ مبارکہ کا بنیادی مضمون قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ ہے، اس لیے سب سے پہلے قیامت کا منظر پیش کیا گیا ہے، پھر حساب و کتاب کا ذکر فرمایا گیا ہے، اور اسی کے ساتھ یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ دنیا میں تو مال و اسباب تولے جاتے ہیں، لیکن آخرت میں اعمال تولے جائیں گے۔ جس کی نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا اس کے لیے بہترین انجام ہوگا، عیش و عشرت کی زندگی ہوگی، آرام میں ہوگا، مزے میں ہوگا، اور جس کی برائیوں کا وزن بڑھ جائے گا اس کے لیے اسی قدر تکلیف دہ اور برا انجام ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا منظر بیان کرتے ہوئے فرمایا القارعہ کھڑکھڑانے والی، کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی؟ وما ادراک ما القارعہ اور اے مخاطب، اے انسان، تجھے کیا خبر کہ کیا ہے وہ کھڑکھڑانے والی چیز؟ اس سے قیامت کے دن پھونکا جانے والا پہلا سور مراد ہے، جس سے لوگ گھبرا کر مر جائیں گے، مر جائیں گے۔ بار بار اس کا ذکر اس کی اہمیت کو ظاہر کرنے اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث کہ جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے، پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ یہ پتنگے اور یہ پروانے کمزور بھی ہوتے ہیں اور بکھرے ہوئے بھی ہوتے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ انسان کمزور اور بکھرے ہوئے ہوں گے۔ جس طرح یہ پتنگے، یہ پروانے کمزور اور بکھرے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح اس دن قیامت کے برپا ہو جانے کے بعد یہ حضرت انسان بھی جو آج اپنے آپ کو بڑا ہی طاقتور، بڑا ہی دلیر، بڑا ہی مضبوط سمجھتا ہے، یہ انسان کمزور اور بکھرے ہوئے ہوں گے۔ ایسا ہولناک منظر ہوگا، اللہ ہم سب کو اس ہولناکی سے پناہ عطا فرمائے۔ ایسا ہولناک منظر ہوگا کہ انسان حیرانی اور پریشانی کی وجہ سے ایسے بکھرے ہوئے نظر آئیں گے جیسے یہ پروانے روشنی کے آس پاس منتشر نظر آتے ہیں۔ ان میں کوئی ٹھہراؤ نہیں ہوتا، ان میں کوئی جماؤ نہیں ہوتا، وہ اڑتے رہتے ہیں اور بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں فرمایا
یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اور سورۃ القمر کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا کأنہم جراد منتشر، گویا کہ وہ پھیلی ہوئی ٹڈیاں ہیں۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ دنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ پہاڑ جو زمین پر سب سے بڑی اور بھوجل اور بھاری چیز سمجھے جاتے ہیں، ان کا قیامت کے دن یہ حال ہوگا کہ وہ اون کی طرح اڑتے ہوئے پھریں گے، اور اون بھی وہ جسے کسی دھننے والے نے دھن دیا ہو۔ جب پہاڑوں کا یہ حال ہوگا تو زمین پر بسنے والی دوسری مخلوق کا کیا حال ہوگا، انسان کا کیا حال ہوگا۔ پھر فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُ، یعنی اس دن اعمال تولے جائیں گے، جس کے اعمال کا وزن بڑھ گیا اس کی زندگی بہت ہی اچھی گزرے گی، وہ عیش و آرام میں ہوگا، اور جس کا وزن کم ہوگا وہ نقصان اٹھائے گا، اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا۔ اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اے مخاطب تجھے کیا خبر کہ حاویہ کیا ہے؟ اور پھر خود جواب دیا نار حامیہ، وہ آگ ہے خوب گرم اور تیز۔ اعمال کا وزن ہوگا، اعمال کا وزن کیا جائے گا قیامت کے دن، تو اعمال کے تولے جانے میں دو باتیں قابل ذکر ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اعمال کی تعداد اور مقدار کی اہمیت نہیں ہے، اللہ کے ہاں اعمال کی تعداد اور مقدار کی اہمیت نہیں ہے، بلکہ معیار کی اہمیت ہے۔ ایک چھوٹا سا عمل جو اخلاص سے کیا گیا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ بہت سارے اعمال کے ڈھیر سے آگے بڑھ جائے گا جو دکھاوے اور نام و نمود کے جذبہ سے کیے گئے ہوں گے۔ اسی لیے یہ نہیں فرمایا کہ اعمال گنے جائیں گے، اعمال شمار کیے جائیں گے، بلکہ فرمایا کہ اعمال تولے جائیں گے۔ اور دوسری بات جو قابل ذکر ہے وہ یہ کہ کسی کو یہ شبہ نہ ہونا چاہیے کہ اعمال کیسے تولے جائیں گے، اعمال کیسے تولے جائیں گے۔ تولی تو وہ چیزیں جاتی ہیں جو حجم والی ہوں، عمل تو ایک کیفیت ہے، عمل ایک کیفیت ہے، پھر اعمال کا وزن کیسے ہوگا اور اعمال کو کیسے تولا جائے گا؟ یہ تو ایک کیفیت کا نام ہے جس کو لمبائی، چوڑائی اور گہرائی کے حدود میں محفوظ نہیں کیا جا سکتا۔ تو انسان کو اس قسم کا شبہ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کی ترازو اس کے لحاظ سے ہوتی ہے۔ آج اس دور میں جس میں ہم رہ رہے ہیں، جس سے ہم گزر رہے ہیں، خون میں شوگر اور کولیسٹرول کی مقدار معلوم کی جاتی ہے، حالانکہ وہ بھی ایک کیفیت ہے۔ بخار اور بلڈ پریشر کو تولا جاتا ہے، کس نے کتنا کرنٹ استعمال کیا اس کو وزن کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اعمال کو تولنے کی ترازو اللہ رب العزت جو ہے اپنی قدرت سے کوئی ترازو قائم فرما دیں گے جو لمحوں میں، جو سیکنڈوں میں انسان کی نیکیوں اور برائیوں کو تول کر حساب کر دے گی۔ تو یہ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ اور مختصر تفسیر تھی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں قرآن مجید سمجھ کر عمل کرنے کی اور تجوید کے ساتھ سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔